السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ آج میں حضیرے والی مسجد مقبرہ مراد آباد میں آیا ہوں، جو جمعیت علماء شہر مراد آباد کی طرف سے سمر کیمپ چل رہا ہے۔ چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، اندر چل رہا ہے، آ جائیے بھی۔ ماشاءاللہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سمر کیمپ چل رہا ہے، جو نماز کا طریقہ بچوں کو وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے، اور جو غلطیاں بچے اکثر کر دیتے ہیں ان کو صحیح کرایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مراد آباد شہر کے جنرل سیکریٹری مولانا رحمت علی صاحب، میں ان سے بات چیت کرتا ہوں۔ حضرت یہ جو سمر کیمپ چل رہا ہے، یہ کتنے دن ہو گئے تقریباً چلتے ہوئے اس کو؟ آج یہ جو سمر کیمپ چل رہا ہے، آج اس کا چوتھا دن ہے الحمدللہ۔ دیکھیے یہ جو ہمارا سمر کیمپ چل رہا ہے جمعیت علماء شہر مراد کی جانب سے چل رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج کل اسکولوں کی جو چھٹیاں چل رہی ہیں، تو جو بچے اپنے گھر پر رہ کر کے اپنے وقت کو برباد کر رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ ان کے وقت کو کامیاب بنایا جائے، اس لیے ہم لوگوں نے ایک آواز لگائی اور یہاں پر تقریباً 150 بچوں کو ہم نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ہم ان بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ گھر کے اندر کس طریقے سے داخل ہونا چاہیے، والدین کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ کرنا چاہیے، ہمیں نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی ہے، کیا ان کا ہمارے اوپر حق ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ طریقہ چل رہا ہے۔ اب ہم ان لوگوں کو یہاں پر پریکٹیکلی طور پر پروجیکٹر کے ذریعے سے سکھا رہے ہیں کہ ہم نماز میں کیا کیا غلطیاں اور کوتاہیاں کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور کس طریقے سے ہمیں نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے مفتی عابد حسین صاحب، جو حضیرے والی مسجد کے امام صاحب ہیں۔ یہ ہمارے قائد حضرت مولانا ارشد رشیدی صاحب کے حکم پر یہ پروگرام سمر کیمپ چلایا گیا۔ اس میں ہمیں بچوں کو عملی طور پر بھی اور اس طرح کے عقائد ہیں، فرائض ہیں، اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کو بچوں کو بتایا جائے، خاص طور پر ان بچوں کو جو اسکول میں جاتے ہیں۔ اور ابھی گرمی کی جو 1 مہینے کی چھٹی پڑی، آج کل جو بچے چھٹی ہیں تو گھر میں رہتے ہیں 24 گھنٹے، تو موبائلوں پر ان کا وقت زیادہ گزرتا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ ہمارے بچوں کا جو وقت جو ہے یہ کامیاب کیسے بنے، تو اس کے لیے سمر کیمپ کا جو ہے انعقاد کیا گیا، اور ان کو یہ چیزیں بچوں کو عملی طور پر سکھایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ ہمارے ساتھ مفتی حشمت صاحب موجود ہیں، جو کافی محنت کر رہے ہیں سمر کیمپ میں، اور بچوں کو 9 بجے سے پڑھا رہے تھے آپ، 9 بجے سے 11:30 9 بجے سے 12 بجے تک مفتی صاحب بہت محنت کر رہے ہیں بچوں۔ 120 بچے ہیں ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں۔ اچھا، کتنے استاد ہیں یہاں پر پڑھا رہے ہیں؟ استاد 5 استاد پڑھا رہے ہیں، ایک میں نگرانی میں۔ اچھا، آپ بھی کچھ پڑھا رہے تھے بچوں کو؟ میں جو استاد نہیں آتے، جس دن اس میں جو کسی گھنٹے میں استاد نہیں ہوتے ہیں تو اس میں پڑھا دیتا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ میں نے سنا ہے کہ اتنے زیادہ بچے آ گئے ہیں کہ آپ منع کر رہے ہیں؟ ہاں، منع کرنا پڑ رہا، بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے جگہ تنگ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں سے منع کرنا پڑا، معذرت چاہنی پڑ رہی ہے۔ اچھا بھائی ماشاءاللہ، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور یہ ہر سال ہونا چاہیے۔ ہاں انشاءاللہ یہ ہر سال بھی کریں گے، اور دیگر مساجد کے اندر بھی کریں تاکہ بچے بڑھ جائیں۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ کوشش ہے ہماری انشاءاللہ۔ سطر ہے اور یہ چھپانا ضروری ہے، اگر یہ نہیں چھپے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ آپ اٹھ کے آئیے، آپ اٹھ کے آئیے بیٹا آ اب یہی دیکھیے، اب دیکھیے ان کا بال نہیں دکھ رہا نا، ان کا بال یہ بال نظر آ رہا اندر سے، لیکن ان کا نظر آ رہا، بالکل صاف نظر آ رہا، تو ان کی نماز نہیں ہوگی اور ان کی نماز ہو جائے گی۔ تو جب ہم نماز پڑھیں گے تو اس کا بھی خیال رکھیں گے کہ جو دوپٹہ ہو یا حجاب ہو وہ ہلکا نہیں ہونا چاہیے، اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ بال جھلکے نہ، اس میں سے بال دکھائی نہ دے، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر بچوں کا کیمپ ہے، جو اس سائڈ میں بچوں کو سکھایا جا رہا نماز کے بارے میں۔ آپ آئیے باہر میں دکھاتا ہوں، یہ جو باہر کی جگہ ہے یہاں پر بچیوں کا کیمپ لگا ہے، جو یہاں بچیوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے، اور نماز میں کیا کیا چیزیں، وہ ساری چیزیں سکھائی جا رہی ہیں ماشاءاللہ۔ جی ماشاء محترم ناظرین، دیکھیے ہم لوگوں نے 2 جگہ یہ کر رکھے ہیں، بچوں کے لیے لڑکوں کے لیے ہم نے ایک الگ لگا رکھا ہے، اور گرلس کے لیے ہم نے ایک الگ کر رکھا ہے۔ انہیں الگ سکھا رہے ہیں نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، اور گرلس کو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے سامنے، ان بچیوں کو ہم الگ سے سکھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا دکھا سکتے ہیں بچے کو، مفتی صاحب کے سامنے تھوڑا فل ہونی چاہیے، آستین پوری فل ہونی چاہیے،
اگر اس طرح ہوگی تو نماز آپ کی ہوگی، اور اگر اس طرح ہوگی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور اسی طرح اگر یہ پیشانی کے بال آگے سے بھی نظر آئیں گے تو بھی نماز میں مسئلہ ہوگا، نہیں ہوگی. اور اگر پورے ڈھکے ہوں گے بال تو آپ کی نماز ہو جائے گی. سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مسجد کے اندر آپ لوگ داخل ہوں گے تو پہلے کون سے قدم رکھیں گے؟ عمل کیا تھا سب لوگوں نے الحمدللہ. ایک بات میں نے آپ کو سکھائی تھی کہ مسجد کے اندر کہیں بھی کوئی کوڑا وغیرہ کہیں نظر آئے گا اٹھا کر کے کہاں رکھیں گے؟ کیا آپ لوگوں نے کسی نے تو ایک آدھ بچہ بتائیے جس نے یہ کام آج کیا ہو. اچھا کیا تھا آپ نے الحمدللہ ماشاءاللہ. اب بیٹا دوسری بات ایک اور ہے، آپ کو غسل کے فرائض بھی یاد کرا دیے تھے میں نے الحمدللہ، وضو کے فرائض یاد کرائے تھے، کل نماز کے باہر کے جو فرائض تھے وہ بھی یاد کرائے تھے. ٹھیک. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ. یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے. اگر دین کی کوئی ایک بات بھی ہم سیکھتے ہیں تو دوسروں کو سکھانا یہ کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. آپ لوگ مسجد کے اندر جو 4 دن سے سیکھ رہے ہیں، کتنے بچے یا بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے گھر جا کر کے اپنے والدین کو وہ سبق سنایا ہو کہ دیکھیے آج ہم نے مسجد میں یہ سیکھا ہے سمر کیمپ کے اندر؟ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سب نے اپنے گھر جا کر کے بتلایا. اس کا فیڈ بیک کیا ہے؟ گھر سے کیا جواب ملا آپ لوگوں کے؟ اچھا یا کیا ملا؟ آپ کے والدین اس سے خوش ہوئے کہ ناراض ہوئے؟ خوش ہوئے الحمدللہ. تو جتنی محبت آپ کے والدین آپ سے پہلے کرتے تھے اتنی محبت ابھی بھی کی ہے؟ تھوڑا بہت اضافہ ہوا ان کی خوشی میں؟ اضافہ ہوا پکا؟ ٹھیک ماشاءاللہ. یہ تو اچھی بات ہے. کیا بات ہے؟ جب دیکھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں والدین سے کچھ چاہیے ہوتا ہے، پیسے لینے ہوتے ہیں، کپڑے بنوانے ہوتے ہیں، کوئی اور چیز لینی ہوتی ہے، تو ہم لوگ اپنے والدین سے کیسے بات کرتے ہیں؟ غصے کی حالت میں، محبت کی حالت میں؟ محبت کی حالت میں کرتے ہیں نا. تو والدین راضی ہو جاتے ہیں، مان جاتے ہیں ہماری بات کو. ٹھیک. اب اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ لینا ہے، کچھ مانگنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طریقے سے مانگیں گے؟ طریقے سے یا ایسے الٹے سیدھے طریقے سے؟ طریقے سے. اور وہ طریقہ آج آپ کو یہاں پر کیا کیا گیا ہے؟ سکھایا گیا ہے. وہ طریقہ آج آپ کو کیا کیا گیا ہے؟ سکھایا گیا. جب ہمیں یہ طریقہ اسکول کے اندر بھی مدرسے میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو گھر کے اندر کیسے داخل ہونا ہے، کلاس اور دادا کا عبد المطلب اور والدہ محترمہ کا آمینہ. ماشاءاللہ. چلو بچے نے بھی جواب دے دیا، بچوں نے بھی ہے ماشاءاللہ جواب ہے حضرت آمینہ. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ واحد بتائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ 3. نام کون بتائے گا؟ کھڑو کر کے کھڑو کے نام بتاؤ. حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم. کتنے لوگوں نے تصدیق کرتے ہیں ان کی بات کی؟ سب لوگ تصدیق کرتے ہیں ماشاءاللہ. مبارک ہو بہت بہت ماشاءاللہ. دیکھیے بچے نے جواب دیا. ہم سوچ بھی نہیں بیٹے بنیادی چیزیں ہیں کہ سب کو معلوم تھا یہ. تو یاد کرو دوبارہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ کیا کیا؟ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھی؟ بچیاں بتائیں گے صرف. دیجیے جواب. گرلس 4. چلیے یہ جواب تو صحیح ہے ماشاءاللہ. کتنی بیٹیاں تھیں؟ نام بتا سکتا ہے کوئی؟ حضرت فاطمہ زہرا. چلو ایک ٹھیک بالکل. حضرت زینب 2 رائٹ. حضرت ام کلثوم. ایک اور بچا حضرت رقیہ. ماشاءاللہ ویری گڈ. دیکھیے بچے ہمارے قابل مبارکباد ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے ہوئے؟ 3. کیا کیا؟ ٹھیک. اور بیٹیاں کیا کیا؟ ٹھیک. یہ بات ہو گئی. اچھا بیٹا ایک چیز اور بتاؤ، آسمان سے نازل ہونے والی مشہور کتنی کتاب ہے؟ 4 کتابیں. کون کون سی؟ بچوں کا جواب ہے توریت، زبور، انجیل، قرآن. کس کے اوپر نازل ہوا؟ کس کے بیٹا؟ قرآن کس کے
वसल्लम के ऊपर, ठीक। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। मालूम हुआ 4 मशहूर आसमानी किताबों के नाम, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान करीम, ठीक। माशाअल्लाह, मालूम हुआ किस किस के ऊपर नाज़िल हुए? 4 मशहूर फरिश्तों के नाम और बता दीजिए, बताइए, शाबाश। 4 मशहूर फरिश्तों के नाम, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, हमारे दरमियान मेहमान आ चुके हैं। बस बेटा 1 मिनट और दूंगा मैं आप लोगों का। सबसे पहले नाम बताया हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। अब ये बताइए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम क्या है? अच्छा शाबाश, बच्चे जवाब दे रहे हैं, अल्लाह के पैगाम को नबियों तक लेकर आना। यही जवाब है आपका, सही। अल्लाह उसे मोहब्बत करने लगे तो उसके शैतान रास्ता डालने की कोशिश करता है। तो हम लोगों को जब उस्ताद मतलब नमाज सिखाया करते थे तो सब में लोग ऐसे ही खड़े हो जाते थे, और खड़े हो जाने के बाद वो कहते सब लोग दोनों पैरों के दरमियान 4 इंच का फासला रखिए, उंगलियों को सीधा रखिए, और फिर रुकू में जब जाते थे तो पीठ को थपथपाते थे कि पीठ को सीधा रखिए। तो हम लोग जितने दोस्त थे आपस में, हम लोग ये तय करते थे कि देखते हैं हमारी नमाज कितनी दुरुस्त करवाएंगे, हम लोग तो दुरुस्त करवाने हैं। तो हम लोग यही तय करते थे कि कितनी भी नमाज की दुरुस्तगी कराए, हम तो दुरुस्त नहीं करेंगे। तो चुनाचे ही होता था जब वो 4 उंगलों का फासला करा के जाते थे, जैसे उस्ताद आगे गुजरते हैं तो फिर बैठ कर जाते थे। मगर बाद में समझ नहीं आया कि वो सबक उस वक्त तो नहीं समझ में आया था, अब समझ में आता है कि कितना जरूरी और कितना अहम समझता है। तो मैं कभी कभी उस्ताद को ये लगता है कि हमारे तलबा हमसे कुछ सीख नहीं हो सकता है सबक कहने के बाद हमें ये एहसास हो कि पता नहीं तलबा को कुछ आया कि नहीं आया, मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह तलबा को इस 20 दिनों के अंदर बहुत कुछ आया है। अभी इसका पता लगे या न लगे, मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह ज़रूर इसका पता लगेगा और ज़रूर इसका पता चलेगा। तो एक भी ये बात है मेरा साथिया के लिए भी कि अल्हम्दुलिल्लाह की ये मेहनतें बड़ी कारामद मेहनत है, बड़ी मुफीद मेहनत है, और अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह ताला इस मेहनत को खूब कामयाब फरमाए और खूब आसानियाँ पैदा फरमाए अल्लाह के लिए। आज इन तलबा का इकट्ठा होना यकीनन ये बता देता है कि काफ़ी मेहनत की है माशाअल्लाह। जैसा कि बता रहे हैं यहाँ सादा और मुफ्तियाने के नाम कि और बहुत सारे लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जगह की तंगी और सिस्टम चूँकि एक नहीं बनाया गया है, इसकी वजह से दाखिले से करने लिए तो ये यकीनन बड़ी कामयाबी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह शहर के लिए, यहाँ के उलमा के लिए। अल्लाह ताला इन सबकी खिदमत और मेहनत को कबूल फरमाए। अब पहली चीज़ तो ये है कि हम लोगों के नमाज सिखाने का तरीका क्या होता है। और क्योंकि हमारे उलमा भी यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे ये फिक्र बहुत दिनों से थी, मैं एक मस्जिद का इमाम भी हूँ कि था, तो जब भी नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा होता तो देखता जब पीछे लोग सब दुरुस्त कराते तो इत्तेफाक मैं भी पीछे सब दुरुस्त कराता तो देखता बेचारा कोई भी ठीक से खड़ा नहीं है, और ये एहसास दिल में बहुत पैदा होता था कि भाई पूरी मस्जिद खड़ी है, पूरी मस्जिद में तमाम के तमाम लोग मौजूद हैं, और न जाने कोई 10 साल से नमाज पढ़ रहा है, कोई 20, कोई 25, और कोई शायद पढ़ते पढ़ते गुजर गया मगर उसको नमाज नहीं है। तो एक तो ये दाहिया और जज्बा उसी वक्त से पैदा हो गया था, और फिर अल्लाह ने बात ऐसा पैदा की कि वो काम वजूद में आया। मगर मुझे ये ख्याल होता था कि जो भी कभी भी मस्जिद में जाता होगा नमाज पढ़ाने के लिए, तो जो ख्याल मेरे दिल में वही ख्याल उसके दिल में गया, उसको भी यही यकीन होगा कि इनको नमाज नहीं आती। ना आना तो मर्ज है, और ये मर्ज सबको पता है, मगर इलाज के लिए हमारे पास कोई निज़ाम और सिस्टम नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक मुस्तकिल एक तरीका बनाया, और नमाज को फिर 3 हिस्सों में बांटा गया। नमाज को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा है, बहुत आसान ज़बान में हम उसको कहते हैं नमाज का सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर समझते हैं आप? बता आप लोग सॉफ्टवेयर समझते हैं कि नहीं? मोबाइल देखा है कि नहीं आपने? मोबाइल देखा है? तो एक मोबाइल का जिस्म होता है, जिस्म समझ नहीं कि नहीं होता?
دیکھیے جیسے ہم لوگ یہ جسم ہے نا پورا، یہ جسم کبھی کبھی یہ جسم جو ہے بیکار ہو جاتا ہے، اور لوگ جب یہ بیکار ہوتا ہے اس کو کپڑے میں لپیٹ کے مٹی میں دفن کر دیتے ہیں، تو اس میں سے کچھ نکل جاتا ہے نا، وہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ جان ہوتی ہے۔ ایسے ہی نماز کے اندر بھی پہلی دو چیز ہے، ایک تو نماز کا جسم ہے جس کو ہم نماز کا ظاہر کہتے ہیں، اور جس کو اپنی زبان میں ہم ہارڈ ویئر کہتے ہیں یعنی باڈی کہتے ہیں، اور دوسرا نماز کا سافٹ ویئر جس کو ہم خشوع اور خضوع سے تعبیر کرتے ہیں، اور جس کو اپنی زبان میں ہم یہ سمجھاتے ہیں بچوں کی زبان میں، جسم کے اندر جیسے جان ہوتی ہے، جب جان نکل جاتی ہے تو جسم نکل ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے، ویسے ہی اگر خشوع اور خضوع کو نماز کے اندر سے نکال دیا جائے تو نماز بے جان ہوتا ہے۔ جسم تو موجود ہوتا ہے، فرائض کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے، مگر نماز بے جان ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز نماز کے اندر خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہو، دوسری چیز نماز کے اندر سنت کے مطابق نماز کو کیسے ادا کیا جائے، اور تیسری چیز نماز کے اندر ہونے والے امراض جس کو ہم موبائل اور کمپیوٹر کی زبان میں کہیں گے کہ وائرس، اور اپنی زبان میں اگر کہیں گے جسمانی زبان میں تو مرض، ایسی نماز کے اندر جو مرض ہے وہ ہے مفسدات کا ہو جانا، مکروہات کا ہو جانا، نواقضات کا ہو جانا، اس طریقے کی چیزیں اگر نماز کے اندر پیدا ہو جائیں تو نماز ہماری خراب ہو جاتی ہے۔ تین کام ہمیں کرنا ہوگا۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نماز کے ظاہر کو درست کرنا ہے، دوسرا کام نماز کے باطن کو درست کرنا ہے، اور تیسرا کام نماز کے اندر ہونے والے جو امراض ہیں اس سے نماز کو بچانا ہے۔ اگر یہ تین چیزیں ہم نے کر لی تو انشاءاللہ ہماری نماز اللہ کو پسند بھی آئے گی اور اس کا بھرپور ہمیں نفع ملے گا۔ اب یہ درست کیسے ہوگی اور اس کے درست کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہم لوگ اس کو کراتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز کے باطن پر ہم چاہتے ہیں کہ مختصراً پہلے اس کو ہم لوگوں سے بار بار کہتے ہیں کہ موبائل ہر کچھ دن کے بعد اپڈیٹ مانگتا ہے، ہوتا ہے نا، اور اپڈیٹ کر دیں تو موبائل اچھا بھی چلنے لگتا ہے، مگر ہماری نماز کا کوئی اپڈیٹ نہیں ہوتا ہے، جو چل رہی جیسے چل رہی چلتی رہتی ہے۔ جیسے ابھی ہم سفر میں تھے تو مختلف باتیں ہو رہی تھی، اس پہ ایک واقعہ کسی نے سنایا کہ ایک صاحب کو نماز پڑھانے کا بہت شوق تھا، تو کئی لوگ موجود تھے، اب سب لوگ آگے بڑھنے لگے، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ نماز کی امامت ہم کریں، تو بجائے یہ کہ ابھی کوئی آگے بڑھتا ہے فٹ سے ایک صاحب مسلح پہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ صاحب کتنی رکعت پڑھنا ہے۔ سفر میں بہرحال نسل کا مسئلہ تھا، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں جس کو یہ پتا نہیں ہے کہ کتنی پڑھانا ہے لیکن مسلح پہ چلا گیا، تو ابھی کا ہمیں حال یہ ہے کہ ہم روز نماز پڑھ کے آتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا نماز ہو۔ اچھا ایک اور واقعہ بہت دلچسپ بھی اور سچا بھی ہے، ایسی بہت سارے لوگوں کو شاید ہم لوگوں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سے لوگ کیا سکھا رہے ہیں، ہم کو تو بچپن سے نماز آتی ہے، تو نہیں کوئی بھی ایسا جو نماز پڑھتا ہوگا اس کو آتی ہوگی تبھی تو پڑھتا ہوگا، گھمانے کا یہ کہ کچھ سکھانے کیا سکھانے آپ ابھی تو آتا ہے۔ تو ویسے ہی بہت سارے لوگ ہمارے درمیان ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نماز کو سکھانے کی چیز یہ تو ہمیں آتی ہی آتی ہے، اس میں کیا سیکھنا۔ اگر ان سے آپ کہیے کہ آپ نماز غلط پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی کہ آپ کو جھوٹ بولتا ہے، ایسا ہوتا ہی کہ آپ کو نہ جانے کب سے نماز پڑھتے ہیں، ہماری تو نماز ہو جاتی ہے، پتہ نہیں آپ کی کون سی نماز کی نہیں ہوگی۔ تو بالکل ایسا ہی مولانا کہ اگر کوئی شخص بجائے قبلہ کی طرف چہرہ کرنے کے اس کے اپوزٹ سائڈ چہرہ کر کے نماز پڑھیں اور آپ اس کو سمجھائیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوگی،